طلبہ کے بارے میں 18 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ، طلبہ کے بارے میں 18 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت، یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے طلبہ کے بارے میں 18 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: کیا سوشل میڈیا کا استعمال طلبہ کے رزلٹ متاثر کر رہا ہے؟ جواب: سوشل میڈیا کا استعمال صرف طلبہ کو نہیں بلکہ اساتذہ، ماں باپ اور اولاد کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ بیٹا موبائل لے کر سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے اور ماں بیچاری گھنٹے سے کھڑی چلا رہی ہے کہ دہی لے آؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، فلاں ٹیبلٹ یعنی گولی لے آؤ، لیکن بیٹا سوشل میڈیا میں مصروف ہے اور اسے پتا بھی نہیں کہ ماں بلا رہی ہے۔ یہ انٹرنیشنل پرابلم بن چکا ہے اور حالات عجیب و غریب ہو گئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ بیرون ملک کسی اسپتال میں گیا، وہاں کا نظام اچھا مانا جاتا ہے، لیکن یقین مانے سیکیورٹی گارڈ موبائل فون لے کر بیٹھا ہوا تھا اور ایسا مگن تھا کہ میں آ جا رہا تھا لیکن اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ سوشل میڈیا نے سب کو مگن کر دیا ہے، اس کی وجہ سے کتنی وارداتیں ہو جاتی ہوں گی۔ گارڈ کو سوشل میڈیا میں مصروف دیکھ کر اس سے اسلحہ چھین لیا جاتا ہوگا۔ اللہ کریم آسانی فرمائے۔ جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا اسے اس کی ہرس نہیں کرنی چاہیے، اور جو استعمال کرتا ہے اسے لمیٹڈ یعنی محدود اور دینی استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کے پیجز ہیں، نگران شورا کا، میرا اور دیگر علماء اہل سنت کے پیجز ہیں۔ ہم لوگ اسلامی، دنیاوی اور طبی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان پیجز کو دیکھیں اور اس کا بھی وقت مقرر کر لیں۔ مثلا عصر تا مغرب میں نے سوشل میڈیا یوز یعنی استعمال کرنا ہے، عصر کے بعد اوراد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے استعمال کرنا ہے، اور مغرب کی اذان سے پہلے بند کر کے مسجد کا رخ کرنا ہے۔ اس میں آپ کی اور وقت کی بچت کا بہت امکان ہے۔ بار بار سوشل میڈیا دیکھیں گے تو فضول چیزوں میں لگ جائیں گے۔ مثلا کبھی دیکھیں گے کہ کوئی کلپ تو نہیں آیا یا کچھ ہوا تو نہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ سنا تھا کہ کچھ ہوا ہے وغیرہ۔ ایسا نہیں کرنا، لمیٹڈ استعمال کریں گے تو آپ کی بچت ہو جائے گی، ورنہ حالات بہت خراب ہیں۔ دنیا کی اکثر آبادی شاید سوشل میڈیا کی یوزر ہے، اربوں لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سوشل میڈیا کی آفات سے محفوظ فرمائے اور ہم سوشل میڈیا کا ایسا درست اور جائز استعمال کریں جس سے ہمارے دین و دنیا کے کام متاثر نہ ہوں۔ سوال: پی ایچ ڈی کرنے والوں کو اپنی تعلیم کے دوران مقالہ لکھنا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ تھیسس کہتے ہیں، نیز ان کو زندگی میں لکھنا ہی لکھنا ہوتا ہے، کیا انہیں اپنی تحریر کو کسی عاشق رسول مفتی صاحب سے چیک کروانا چاہیے؟ جواب: دراصل مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں کا دنیاوی اسٹیٹس بنا ہوتا ہے وہ عموماً علماء کرام سے دور ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بیچارے سوچتے ہوں کہ مولانا کو ہماری باتیں کیا سمجھ آئیں گی، یہ تو مسجد کی روٹیاں توڑتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایمانداری کی بات بتاتا ہوں کہ عالم دین زیادہ ذہین ہوتا ہے
اور مفتی ذہینوں کا سردار ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ یہ لوگ عام طور پر مروت اور سادگی کی وجہ سے ان دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اگر کسی کی ایسی سوچ نہ بھی ہو تو اسے یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ مولانا کو میرا یہ مقالہ یا آرٹیکل کیا سمجھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، مولانا اچھے ہیں، میں جمعہ کی نماز انہی کے پیچھے پڑھتا ہوں، یہ تقریر بھی اچھی کرتے ہیں اور مسائل بھی بیان کرتے ہیں، مگر میرا آرٹیکل یہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ ان کو سمجھ نہ آئے، لہذا کم از کم شرعی تفتیش ضرور کروانی چاہیے۔ پھر یہ لوگ جو مقالہ لکھتے ہیں عام طور پر دنیاوی موضوع پر ہوتا ہے، اور ان کے لیے عافیت بھی اسی میں ہے، کیونکہ کسی دینی موضوع پر لکھیں گے تو ممکن ہے کہ بہت سی غلطیاں کر بیٹھیں۔ نگران شورا نے بتایا یہ لوگ اسلامی موضوعات پر بھی مضامین لکھتے ہیں۔ اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا اگر کوئی واقعی لکھنے کا اہل ہے تو وہ لکھے، لیکن لکھنے کی اہلیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر ہے اس کے لیے کسی اہل یعنی عالم دین کو اپنی تحریر چیک کروانی ہوگی۔ عموماً یہ لوگ کسی کو چیک کروائے بغیر خود کو اہل ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور رمضان شریف میں 2 قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا آتا ہے۔ اگر یہی لوگ کسی قاری کو سنائیں تو قاری صاحب بتائیں گے کہ آپ کو تو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی۔ پھر ان کی قاری صاحب سے لڑائی ہو جائے گی کہ میں تو اتنے عرصے سے قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی۔ لہذا جب تک کسی عالم دین سے چیک نہیں کروائیں گے تب تک کسی بھی غلطی کا معلوم نہیں ہوگا۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ 99% افراد کو درست تلفظ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہیں آتی ہوگی، بلکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اکثریت بسم اللہ بھی درست نہیں پڑھتی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، لہذا سب کو سیکھنا چاہیے۔ یوں ہی جو اسلامی بھائی آرٹیکل لکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت رسک ہوتا ہے، بلکہ دنیاوی آرٹیکل میں بھی کم رسک نہیں ہوتا، اس میں بھی کچھ کا کچھ لکھ جاتے ہیں۔ سوال: طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: طالب علم کو چاہیے کہ اپنے مقصد رضائے الہی کے حصول کو ہر وقت پیش نظر رکھے، اپنا وقت برباد کرنے سے بچے، اخلاق درست رکھے، زبان، آنکھ اور دل کی حفاظت کرے، سوال سے بچے یعنی لوگوں سے پیسے نہ مانگے، البتہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد سے سوال کر سکتا ہے، عاجزی کرے یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، حرص مال سے کوسوں دور رہے یعنی پیسوں کے لالچ میں نہ پڑے، علم کا حریص ہو، مرشد، اساتذہ اور والدین کا ادب کرے، اپنے مدرسے کے نظام الاوقات کی پابندی کرے، حق صحبت کا خیال رکھے یعنی جو طالب علم قریب بیٹھتا ہو اس کے حقوق کا خیال رکھے کہ وہ اس کا قریبی پڑوسی ہے اور اس کے حقوق ہیں، اور قیامت کے دن اس سے یہ سوال بھی ہوگا کہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا یا ضائع کیا، لہذا اس کے لیے تکلیف دہ نہ بنے بلکہ ضرورتاً اس کی مدد کرے، جیسا کہ پڑھنے پڑھانے میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے۔ تکلیفیں آئیں تو صبر کرے، عبادت کا ذوق رکھے یعنی خوب عبادت کرے، نیکی کی دعوت بھی دیا کرے۔ طالب علم کے لیے یہ جو کچھ مدنی پھول ہیں جنہیں میں نے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کامیاب طالب علم کون سے آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کامیاب طالب علم کون؟ یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کو مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اس لنک پر کلک کریں www.dawatislami.net۔ سوال: طلبہ کا آپس میں رہنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: آپس میں ساتھ رہنے کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک مرتبہ
اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے 2 مسواکیں کاٹی جن میں سے ایک خمدار یعنی ایک طرف جھکی ہوئی تھی اور ایک سیدھی تھی. آپ نے سیدھی مسواک اپنے صحابی کو دے دی، جس پر ان صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدھی مسواک کے مجھ سے زیادہ حقدار آپ ہیں. ارشاد فرمایا جو شخص گھڑی بھر بھی کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس سے اس صحبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس صحبت میں اللہ پاک کا حق ادا کیا یا ضائع کیا. حدیث کے تحت حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس فرمان سے معلوم ہوا کہ صحبت میں اللہ پاک کا حق ایثار ہے. حق کے صحبت ہر جگہ ہوتا ہے. مثلا ہم بس میں سفر کر رہے ہیں اور چند منٹ کے لیے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا تو اس کے لیے بھی حق کے صحبت ہوگا. اسی طرح جو طالب علم ہمارے ساتھ جامعہ میں موجود ہے، خواہ وہ ہمارے ہی درجے کا ہو یا کسی اور درجے کا ہو، سب ہمارے پڑوسی ہیں اور ان سب کے حقوق بھی ہیں. حق مسلم تو ہر کسی کے ساتھ وابستہ ہے، پھر چاہے وہ ہزاروں میل دور ہو. اس لیے ہر ایک کا خیال رکھنا ہے اور اپنے اخلاق درست کرنے ہیں. سوال: اسٹوڈنٹس میں عام طور پر یہ بات رائج ہے کہ ایک دوسرے کے نوٹس، کتابیں، اسٹیشنری اور دیگر چیزوں کا بلا تکلف اور بلا اجازت استعمال کرتے ہیں. ایسا کرنا کیسا؟ جواب: اسٹوڈنٹس یعنی طلباء کے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. مثلا ایسے 2 بالغ دوست جن کا آپس میں اس طرح کا دوستانہ ہے کہ ایک دوسرے کی چیزیں بلا تکلف استعمال کرتے ہیں اور کوئی بھی برا نہیں مانتا تو یہ جائز ہے. اگر ایسا تعلق نہیں اور پھر بھی بلا اجازت ایک دوسرے کی چیز اس طرح استعمال کی کہ اسے کچھ نقصان پہنچا تو استعمال کرنے والا گناہگار ہوگا. ایسے موقع پر عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ میں نے نقصان کہاں پہنچایا ہے، بس 2 پیپر ہی تو کاپی کے پھاڑے ہیں. یاد رہے کہ یہ بھی نقصان ہے. اسی طرح قلم سے لکھا تو کچھ نہ کچھ قلم گھسا اور اس کی انک یعنی سیاہی استعمال ہوئی تو یہ بھی نقصان پہنچانا ہی ہے. اگر نقصان نہ بھی پہنچے تب بھی بغیر اجازت دوسرے کی چیز استعمال نہ کی جائے کہ اگر قیامت کے روز پکڑ ہوئی تو کیا بنے گا. دوسروں کی چیزیں استعمال نہ کرنے میں ہی عافیت ہے. بہرحال عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی چیز ہی استعمال کرے. قریبی دوست کی اشیاء بھی بلا اجازت استعمال نہ کرے اور نہ ہی بار بار استعمال کرنے کے لیے اجازت طلب کرے، کیونکہ بہت سے بے تکلف دوستوں میں بھی بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی دوست کی موٹر سائیکل پنکچر کر کے آ گیا یا ایکسیڈنٹ میں کچھ نقصان کر دیا تو اب جس کا نقصان ہوا وہ خوشی سے جھومے گا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ طنزیہ جملے کہہ کر اپنے غصے کا اظہار کرے کہ تم کو صحیح چلانی نہیں آتی، سارا پیٹرول ختم کر دیا، پتہ نہیں کہاں گئے تھے، بریک خراب کر دیا تھا، وغیرہ وغیرہ. سوال نہ کرنے پر بیعت. ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شدید فاقے برداشت کرتے لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی واقعات موجود ہیں. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اس بات پر بیعت کی تھی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے. بیعت کرنے والوں میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بھی تھے. اگر آپ رضی اللہ عنہ سواری پر ہوتے اور آپ رضی اللہ عنہ کا چابک یعنی ہنٹر زمین پر تشریف لے آتا تو آپ کسی سے نہ کہتے کہ یہ اٹھا کر دے دو، بلکہ خود گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے اور خود اٹھاتے. اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک کے تحت مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم انہی کے لیے خاص تھا، ورنہ گرا ہوا کوڑا کسی سے اٹھوا لینا ناجائز نہیں۔ سوال: اگر اسکول بیگ میں کسی بچے کی کوئی چیز آ جائے اور پتہ نہ ہو کہ کس کی چیز ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ جواب: جب دوسرے دن کلاس میں جائیں تو پوچھ لیں کہ کسی کی کوئی چیز گمی ہے۔ اگر کوئی کہے ہاں میری چیز گمی ہے تو اس سے نشانی وغیرہ پوچھ کر اسے دے دے۔ نشانی وغیرہ پوچھنے کی حاجت اس لیے ہے کہ اگر کوئی چیز بچوں کو دکھا کر پوچھا جائے کہ یہ کس کی ہے تو عموماً سبھی ناسمجھ بچے اس کی طرف لپکیں گے اور بولیں گے مجھے دو مجھے دو۔ یوں ہی بعض بچے اگرچہ سمجھدار ہوتے ہیں لیکن جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیں گے کہ یہ چیز میری ہے۔ اس لیے اگر دکھائے بغیر چیز اور اس کی نشانی پوچھ لی جائے گی تو جس کی ہے اسے مل جائے گی۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اپنے استاد کو وہ چیز دے دی جائے اور بتا دیا جائے کہ کسی کی یہ چیز میرے بیگ میں آ گئی تھی، اب وہ حکمت عملی سے جس کی ہے اس تک پہنچا دیں گے۔ بہرحال بیگ میں کسی کی چیز آ جائے تو اسے رکھنے یا استعمال کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ جس کی ہے اس کو واپس کرنی ہوگی۔ سوال: کیا معلوماتی پروگرامز دیکھنے سے آدمی عالم بن سکتا ہے؟ جواب: دیکھنے سے کوئی کچھ نہیں بنتا۔ نفسیات کی کتابیں گدھے پر لاد دو تو وہ ماہر نفسیات نہیں بن جاتا، علم حاصل کرنے سے عالم بنا جاتا ہے۔ عالم وہ شخص ہوتا ہے جو عالم کی شرائط پر پورا اترے، مثلا تمام عقائد سے واقف ہو اور اس پر مستقل ہو، ضروری مسائل کا علم رکھتا ہو، اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی اور سے نکلوا لے لیکن صلاحیت رکھتا ہو۔ اب چاہے یہ علم استاد کے ذریعے حاصل کرے، کسی سے سن کر حاصل کرے، کتابیں پڑھ کر حاصل کرے، معلوماتی سلسلے دیکھ کر حاصل کرے یا کسی اور ذریعے سے حاصل کرے، جب اس کو عالم کی تعریف کے مطابق علم حاصل ہو جائے گا تو یہ عالم بن جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں، علم ہونا چاہیے۔ سوال: کیا دوران تعلیم کوئی ہنر مثلا کمپیوٹر ڈیزائننگ یا کمپوزنگ وغیرہ بھی سیکھ لینا چاہیے؟ جواب: ہنر اور علم دونوں ہونے چاہیے، لیکن یاد رہے اس علم سے مراد علم دین ہے، یعنی سب سے پہلے فرض علوم اور اپنے ضروری عقائد سیکھے، اس کے بعد ضرورتاً علوم عالیہ مثلا مختلف زبانیں وغیرہ سیکھے۔ نیز ہنر اور جس سے ہنر سیکھ رہا ہے اس سے سیکھنا جائز ہو، ورنہ ہنر تو سود کا بھی سیکھا جاتا ہے۔ سوال: دینی طلباء کو عبادت کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: آج کل عام طور پر طلباء کو علم حاصل کرنے کے لیے جو وقت دینا ہوتا ہے اس میں بھی بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ طلباء فارغ اوقات میں ہوٹلوں اور کباب سموسوں کی دکانوں پر ملیں گے یا چوپال بنا کر گپے مارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ البتہ ان میں سے جو پڑھنے کے شوقین ہوں گے ان کے پاس ہر وقت کتاب ہوگی اور جہاں انہیں 2 منٹ فارغ ملیں گے وہ کتاب کھول کر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ میں نے بعض طلباء کو دیکھا ہے کہ جب دیگر طلباء باتیں کر کے شور مچا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے بے نیاز ہو کر کتاب پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ مگر ایسوں کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ لاکھوں میں کوئی طالب علم ایسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے علم دین حاصل کرنے میں منہمک اور مشغول رہتا ہے تو بے شک یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، تاہم اسے فرائض میں کوتاہی نہیں کرنی اور نماز بھی باجماعت پڑھنی ہے، بلکہ اللہ پاک توفیق دے تو نوافل بھی پڑھنے ہیں۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا تحریرات اور حوالہ جات کسی کام نہ آئے، کامیابی ان 2 رکعتوں کی بدولت ملی جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر
پڑھا کرتا تھا۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے یا اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے، اس بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم دین پڑھنا پڑھانا قبول نہ ہو، کیونکہ پڑھنے پڑھانے میں بے شمار خطرات ہوتے ہیں۔ بہرحال حسب ضرورت علم دین حاصل کرنا ضروری ہے اور ہمیں فرض علوم حاصل کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اس سے زائد علم حاصل کر کے عالم بننا فرض عین نہیں ہے، مگر اس کے بے شمار فضائل ہیں، تو اس منزل کو بھی اخلاص کے ساتھ ہی پانا چاہیے، تاہم یہ منزل بہت کٹھن ہے۔ سوال: مدرسۃ المدینہ میں طالب علم جو کھانا لے کر آتا ہے، اگر چھٹی ہو جائے اور وہ کھانا چھوڑ کر چلا جائے اور ڈر بھی ہو کہ کھانا خراب ہو جائے گا، اس پر چونٹیاں آ جائیں گی، تو کیا اسے کھانے کی اجازت ہے؟ جواب: اگر فریج ہے تو کھانا اس میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ عموماً سبھی طلباء کا بایو ڈیٹا اور گھر کا فون نمبر وغیرہ تو ہوتا ہی ہے، اس لیے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ٹفن کس کا ہے تو فون کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کھانے کا کیا کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اجازت دے دیں، تو پھر جو چاہے کرے۔ آج کل تو ویسے بھی کھانا پھینکنے کا کلچر اتنا بڑھ گیا ہے کہ خدا کی پناہ۔ یوں بھی ہوتا ہوگا کہ کسی کے ہاتھ میں کھانا آیا تو وہ سستی کر جاتا ہوگا یا اندازہ لگا کر کہتا ہوگا کہ یہ کھانا تو پھینکنے والا ہے، حالانکہ وہ پھینکنے والا نہیں ہوتا۔ بہرحال جو خوف خدا رکھنے والا ہوگا وہ فیصلہ کر لے گا کہ اس کھانے کا کیا کرنا چاہیے۔ سوال: بعض طلباء مدرسے کی ڈیسکوں پر لکھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ بعض طلباء ڈیسکوں پر ایسا گاڑا کر کے لکھتے ہیں جو مٹایا بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ یہ مدرسے کی ڈیسک ہے۔ اگر طالب علم کے والد نے بھی یہ ڈیسک دی ہوتی تب بھی اس پر لکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ سوال: بعض طالب علم تعلیم میں کمزور ہوتے ہیں تو پڑھائی کے شوق کے لیے کچھ مدنی پھول بیان کر دیجئے۔ جواب: دنیاوی تعلیم کے لیے سارے ہی کوششیں کر رہے ہیں، میڈیا، گھر اور معاشرہ سب ہی دنیاوی تعلیم کے پیچھے ہیں، اس کے ساتھ بھاری فیسیں بھی ادا کر رہے ہیں، مہنگی مہنگی کتابیں خرید رہے ہیں، بعض تو پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھی جاتے ہیں۔ بہرحال دینی تعلیم کے حوالے سے کافی کمزوری ہے، حالانکہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو کھانا اور رہائش وغیرہ سب مفت دیا جاتا ہے، اس کے باوجود اس طرف لوگ نہیں آتے۔ یوں سمجھیے 1000 میں سے 999% لوگ دنیاوی تعلیم کی طرف جاتے ہیں اور 1% بلکہ اس سے بھی کم دین کی طرف آتے ہیں۔ شاید 1000 میں سے کوئی ایک دینی تعلیم کی طرف آتا ہوگا۔ حصول علم پر بیان کردہ فضائل صرف دینی علم کے لیے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں حصول علم کے جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب دینی تعلیم کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے علم دین کے ذریعے ہی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کے بارے میں عقائد معلوم ہوں گے، اسی کے ذریعے جنت اور دوزخ کے متعلق عقائد کا علم ہوگا، بلکہ اسلام کے تمام بنیادی عقائد علم دین سے ہی پتہ چلیں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں صرف علم دین سے ہی حاصل ہوں گی۔ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو یہ ساری معلومات کہاں ہوتی ہے، بلکہ ان کے ٹیچرز کو بھی یہ معلومات نہیں ہوں گی۔ لہذا علم دین حاصل کیا جائے، جب دین کے بارے میں کافی علم حاصل ہو جائے پھر دنیاوی تعلیم کی طرف آیا جائے، لیکن فی زمانہ سارا نظام ہی الٹا ہو گیا ہے۔ ورنہ دور صحابہ میں مسلمان اپنے بچوں کو سورہ ملک یاد کرواتے اور قبر کے سوالات و جوابات سکھاتے تھے، لیکن اب تو خود ماں باپ کی چیزیں معلوم نہیں ہوتی، وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ نہ ماں باپ کو اس کا علم ہے، نہ نانا نانی کو، نہ دادا دادی کو، بلکہ اب تو تصور نہیں رہا کہ یہ چیزیں بھی کسی کو آتی ہوں۔
نہ طالب علم اس بارے میں کچھ معلومات رکھتا ہے، نہ ٹیچر، نہ لیکچرار، نہ پروفیسر، نہ ڈاکٹر، نہ مریض، تو کون کس کو سکھائے گا؟ حالانکہ یہ چیزیں ہر مسلمان کو آنی چاہیے، لیکن عام طور پر مسلمانوں کو صحیح مسلمان کے معنی بھی نہیں معلوم ہوتے۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری بات بری لگے اور وہ کہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور مولانا یہ کیا باتیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی سوچ والوں سے یہی کہا جائے گا کہ میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، اگر تمہیں اسلام سے پیار نہیں تو میں تم سے کچھ کہہ بھی نہیں رہا۔ مجھے امید ہے کہ کسی بھی مسلمان کو میری یہ باتیں بری نہیں لگیں گی، کیونکہ میں نے اپنی ذات کے لیے بات نہیں کی بلکہ مسلمانوں کی آخرت کی بہتری کے لیے بات کی ہے۔ لہذا برا ماننے کے بجائے خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی بتا تو رہا ہے کہ کل آخرت میں کیا چیز کام آئے گی۔ یاد رکھیے، اسلام انسان کو دنیاوی تعلیم یا معاملات سے منع نہیں کرتا، بشرط یہ کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوں۔ لہذا حلال روزی کمائی جائے، ماں باپ بال بچوں کی خدمت کی جائے اور اپنے رہن سہن اور غذا کے لوازمات بھی کیے جائیں۔ ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے اور ہمیں شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ سوال: موجودہ دور میں لوگوں میں دینی یا دنیاوی علوم کا شوق آپ نے کتنا پایا؟ یہ سوال شبہ ملفوظات امیر اہل سنت نے قائم کیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جواب: دوران مدنی مذاکرہ مسجد میں اے سی چل رہا ہوتا ہے اور یوں علم دین سیکھنے کے لیے سہولت دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں، اور اگر اس کی جگہ کوچنگ سینٹر، ٹیوٹر یا دنیاوی تعلیم کا کوئی ادارہ ہوتا اور وہاں کسی نامی گرامی پروفیسر نے لیکچر دینا ہوتا تو بہت سے لوگ جمع ہو جاتے، بلکہ لوگ پیسے دے کر ایسوں کے لیکچر سنتے ہیں۔ ایسے لیکچرار بھی ہیں جن کے لیکچروں کا انعقاد ہوٹلوں میں ہوتا ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں روپے کا ایک آدمی کا ٹکٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ پیسے دے کر ان کا لیکچر سنتے ہیں، جبکہ علم دین مفت اور سہولتوں کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ پر کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، مگر افسوس پھر بھی ہمارا اس طرف رجحان کم ہے۔ 3 دن کے قافلے میں سفر کے لیے بہت منتیں کرنا پڑتی ہیں، ہاتھ پاؤں جوڑنے پڑتے ہیں، اور اگر 3 دن کی پکنک کا معاملہ ہو تو اپنے پلے سے پیسے دے کر جاتے ہیں۔ گرمیوں میں کتنے ہی افراد اپنے خرچے پر دریاؤں، نہروں اور سمندر کی طرف پکنک کے لیے جاتے ہیں، اور بعض بیچارے ڈوب کر موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ پکنک کے لیے ایسا تصور نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی مفت لے جائے، جبکہ اللہ پاک کا دین سیکھنے کے لیے ہمیں مفت میں کھانا پینا اور رہائش چاہیے ہوتی ہے، اور پھر اس کے باوجود ہمارے ہزار نخرے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ سوال: کیا درس نظامی کرنا عالم ہونے کے لیے شرط ہے؟ یہ سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت نے قائم کیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جواب: درس نظامی کرنا عالم ہونے کے لیے نہ تو شرط ہے اور نہ ہی کافی ہے، البتہ عالم بننے کا بہترین ذریعہ ضرور ہے۔ جس نے درس نظامی کی سند حاصل کر لی اب وہ پورا عالم بھی بن گیا ہو، یہ ضروری نہیں، کیونکہ 100% فرض علوم درس نظامی میں نہیں پڑھائے جاتے۔ نیز اب درس نظامی یعنی عالم کورس سمٹتا جا رہا ہے، حالانکہ ایک دور میں یہی عالم کورس غالباً 16 سال میں ہوا کرتا تھا، پھر کم ہوتے ہوتے 10 سال پر آیا اور پھر 8 سال کا ہوا، اور اسلامی بہنوں کا 5 سال کا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، درس نظامی کو مجبوری کے طور پر سمیٹا گیا ہے، کیونکہ اتنے عرصے کے لیے لوگ آتے ہی نہیں۔ درس نظامی سے کئی کتابیں نکال دی گئی ہیں،
یہاں تک کہ فارسی زبان جسے پہلے درس نظامی کا لازمی جز سمجھا جاتا تھا اسے بھی نکال دیا گیا۔ یوں بہت سی چیزیں نکالی گئی ہیں تاکہ کسی بہانے لوگ درس نظامی کرنے کی طرف راغب ہوں کہ نہ کرنے سے کرنا کروڑ درجے بہتر ہے۔ سوال: کیا دورہ حدیث علم دین حاصل کرنے کا آخری سال ہے؟ جواب: دورہ حدیث شریف کو علم حاصل کرنے کا پہلا سال کہنا چاہیے، کیونکہ انسان پنگھوڑے یعنی جھولے سے لے کر قبر تک طالب علم ہی رہتا ہے۔ دورہ حدیث والے اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ علامۃ الدہر یعنی زمانے کے بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، بلکہ لوگ انہیں بھی ابھی سے علامہ بولتے بھی ہوں گے، حالانکہ علم حاصل کرنے کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، آپ نے آگے مزید کورسز کرنے ہیں۔ اگر تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس میں داخلہ ملے تو ضرور لینا چاہیے۔ اللہ کرے آپ سب مفتی ہو جائیں، لیکن اس لالچ میں داخلہ نہیں لینا کہ مجھے مفتی کا ٹائٹل مل جائے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ پاک وہ عطا کرے گا جو تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ جس کا علم ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تخصص فی الفقہ کرنے سے اپنی عبادت میں کافی درستی آئے گی، دینی مسائل میں مضبوطی بڑھے گی، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ سوال: کیا ہر ایک کو تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث یا دیگر تخصصات کی طرف بڑھنا چاہیے؟ جواب: ہر ایک تخصص نہیں کر سکتا، بعضوں کے گھر میں مسائل بھی ہوتے ہیں، تاہم کوشش کرنے والوں میں سب کا نام ہونا چاہیے۔ جیسا وہ واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں نام لکھوانے کے لیے گئی تھی، اسی طرح سب کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں۔ سوال: میڈیکل کے طلباء کو پریکٹیکل کے لیے بہت سارے مریضوں کا علاج بغیر کسی تنخواہ کے کرنا پڑتا ہے، کیا وہ اس میں اچھی نیتیں کر سکتے ہیں؟ جواب: جو پریکٹیکل کے لیے بغیر تنخواہ کے علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے مریض کو دوا کے پیسے بھی دیں۔ ظاہر ہے یہ اپنے مطلب کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، مریضوں کی خدمت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ڈگری مقصود ہوتی ہے کہ بس یہ ہاتھ میں آ جائے۔ بہرحال اگر کوئی خوف خدا والا ہے، اچھی نیتیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی رعایتیں بھی کرتا ہے جو عام طور پر نہیں کی جاتی، تو اچھی نیت کا ثواب ملے گا، بشرط یہ کہ وہ نیت کا کوئی موقع محل بھی ہو اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو، ورنہ ان کاموں میں شرعی خرابیاں بہت ہوتی ہیں۔ سوال: قرآن پاک پڑھنے والا بچہ اگر چھٹی کرے، اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کے بجائے لاپرواہی برتے، تو اس صورت میں قاری صاحب کو اس کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ کیا وہ اسے مار پیٹ سکتے ہیں؟ جواب: شریعت کے دائرے میں ہی رہنا ہوگا۔ ہمارے مدارس المدینہ میں مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھ تک لگانا منع ہے، اور ڈنڈی رکھنے کا تو بالکل اجازت ہی نہیں۔ قاری صاحبان کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو شفقت اور پیار سے پڑھائیں، ضرورتاً ڈانٹا جائے، اور اس میں چیخو پکار اور گھٹیا الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، بلکہ حکمت عملی کے ساتھ ڈرایا جائے۔ بچوں کو سزا دینے کا طریقہ ہمارے یہاں مدارس المدینہ میں پہلے یہ ترکیب تھی کہ طالب علم کو ہاتھ اونچے کروا کر کھڑا کر دیا جاتا، تھوڑی ہی دیر میں اس کو پتہ لگ جاتا تھا۔ یہ سزا بھی زیادہ دیر تک نہیں دینی چاہیے کہ بچوں کے ہاتھ میں ہی درد ہو جائے، بلکہ مناسب وقت تک ہو، جیسے ہاتھ اٹھوا کر کہا جائے کہ 111 تک گنتی گنو۔ یوں نہ مار پیٹ ہوئی اور نہ ہی کوئی نقصان۔ مار پٹائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے بچہ مزید ڈھیٹ اور اپنے قاری صاحب ہی سے بدظن ہو جائے۔ جو والدین بھی بچوں کو مارتے ہیں ان کے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسکول ٹیچروں کے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی ٹیچر نے طالب علم کو مارا پیٹا تو اس طالب علم نے انتقام لینے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس ٹیچر کی ٹھکائی لگا دی۔ اب بھی شاید
اس طرح کے واقعات ہوتے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے پہلے سے زیادہ ہو گئے ہوں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پر مارنے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہوں گے۔ مار پیٹ کی دنیا بھر میں بدنامی ہے۔ اگر کوئی مسلمان یا عالم دین بلکہ کوئی داڑھی والا بھی مار پٹائی کرے گا تو مذہبی طبقے کی بدنامی ہوگی۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر غیر مسلم بھی اس کا غلط تاثر دیتے ہیں کہ اسلام میں مار دھاڑ ہے، حالانکہ اسلام میں تو چونٹی پر بھی ظلم کا تصور نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان مار دھاڑ کرتا ہے تو یہ اس کا پرسنل میٹر یعنی ذاتی مسئلہ ہے۔ اسلام نے اس کو مار دھاڑ کی اجازت نہیں دی، لہذا جو بھی اس انداز سے مار دھاڑ کرتا ہے وہ غلط ہے۔ اسلام میں نرمی، پیار اور حسن سلوک کا درس دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ سب کو نصیب ہو جائے۔ کسی کے بچے کو مارتے وقت اپنا بچہ یاد آنا چاہیے کہ میرے بچے کو کوئی مارے تو میں برداشت کر سکوں گا، یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے، میں اس کو ماروں گا تو کیا اس کے ماں باپ اس کو دیکھ سکیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔